حقیقت محجورہ جس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا آسان ہو لیکن حقیقی معنی کو عرف کی وجہ سے چھوڑا گیا. جیسے کسی شخص نے کہا قسم اٹھائی کہ میں فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا. اب اس کا حقیقی معنی ہے قدم رکھنا. مجازی معنی کہتا ہے داخل ہونا. حقیقی معنی کیا ہے؟ قدم رکھنا. مجازی معنی کیا ہے؟ داخل ہونا. مجازی معنی کیا ہے؟ داخل ہونا. اب حقیقی معنی کو قدم رکھنا یہ حقیقی معنی ہے، اس کو چھوڑا گیا ہے. اس کو یعنی صرف اگر کوئی اس کے گھر جا کر قدم رکھے گا جس نے قسم اٹھائی تھی وہ حانس نہیں ہوگا. حانس کیونکہ عرف میں وضع القدم سے دخول مراد لیا جاتا ہے، چاہے وہ پاؤں کے ساتھ ننگے پاؤں داخل ہو، چاہے وہ جوتے پہن کر داخل ہو، چاہے وہ سوار ہو کر داخل ہو، جس طریقے سے بھی وہ داخل ہوگا پھر وہ حانس ہوگا. سمجھ آ رہی؟ صرف قدم رکھتا ہے تو وہ حانس نہیں ہوگا. اب ہم نے داخل ہوگا تو وہ حانس ہوگا. اگر صرف جا کر قدم رکھتا ہے تو وہ قدم رکھنے سے حانس نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ آگے حقیقت مستعملہ. حقیقت بولو. حقیقت مستعملہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے حقیقی معنی پر عمل کرنا آسان ہو اور اس پر عمل کیا گیا ہو. اس کے بارے میں دو قاعدے ہیں. حقیقت مستعملہ کے دو اصول ہیں. اصول نمبر 1، مجاز متعارف نہ ہو. مجاز متعارف نہ ہو مطلب کیا؟ حقیقی معنی مجازی معنی سے زیادہ مشہور ہو تو پھر حقیقی معنی پر عمل ہوگا. جیسے لفظ اسد. جیسے لفظ اسد. اسد کا حقیقی معنی ہے شیر، مجازی معنی ہے بہادر مرد. بہادر مجازی معنی ہے بہادر مرد، حقیقی معنی ہے. اب اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اسد کو نہیں دیکھوں گا، اللہ کی قسم میں اسد کو، اب اگر وہ جا کر شیر کو دیکھتا ہے تو حانس ہو جائے گا. شیر کو دیکھتا ہے تو، اگر بہادر مرد کو دیکھا تو حانس. اب دیکھیں اس کا ایک معنی ہے شیر، ایک معنی ہے بہادر مرد، ایک معنی ہے سمجھ آ رہی؟ اب ان میں سے مشہور کون سا ہے؟ شیر مشہور ہے. اسد کیا مراد کہتے ہیں؟ اسد سے شیر ہی لیا جاتا ہے. شیر مجازی معنی ہے. اب ان دو معنی میں سے کون سا معنی زیادہ مشہور ہے؟ شیر. شیر حقیقی معنی ہے تو حقیقی معنی مجازی معنی سے زیادہ مشہور ہو تو پھر حقیقی معنی پر عمل کریں گے. کیا کریں گے؟ حقیقی معنی پر عمل کریں گے. نظیر المحجورہ، محجورہ کی مثال دے رہے ہیں. لو حلف لا يدع قدمه في دار فلان. یہ دیکھیں اوپر والا، کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے در میں قدم، فلاں کے دار میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. فإن إرادة وضع القدم محجورة. پس قدم رکھنے کو مراد لینا اس کو چھوڑا گیا ہے عرف میں. اس کو چھوڑا گیا ہے عرف میں. اب یہ تو نہیں ہے فلاں کہتا ہے میں فلاں کے گھر قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں اس کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، میں اس کے گھر قدم. اب قدم نہ رکھنے سے مراد پاؤں رکھنا نہیں ہے بلکہ داخل ہونا ہے، بلکہ داخل ہونا ہے. وعلى هذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا التوقیر بنفس الخصومت. اب یہاں پر دوسری مثال دے رہے ہیں. شخص نے نفس خصومت کا وکیل، نفس خصومت کا کیا کیا؟ وکیل بنایا، جھگڑے کا وکیل بنایا. اب اس کا حقیقی معنی ہے فائٹیں کرنا، جھگڑا کرنا. مجازی معنی ہے نعم یا لا، ہاں یا نہیں کے ساتھ جواب دینا. ہاں یا نہیں کے ساتھ بولو. اب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، تم جھگڑا نہ کرو. جھگڑا، اب جھگڑے کو تو چھوڑا گیا ہے حقیقت میں عرف میں. جھگڑے کو تو گفتگو بحث مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ نام یا لا کے ساتھ جواب دینا. نام یا لا کے ساتھ جواب دینا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اگر اس نے کہا کہ میں فلاں سے جھگڑا نہیں کروں گا، فلاں سے جھگڑا، اب اگر اس نے اس کے ساتھ فائٹنگ کی، جھگڑا کیا تو حانس نہیں ہوگا. لیکن اگر نام یا لا کے ساتھ جواب دیا تو حانس ہو جائے گا. دیکھیں آگے نفس خصومت کا وکیل بنانا. التوکیل بنفس الخصومت ينصرف الى مطلق جواب الخصم. اس کو پھیرا جائے گا مطلقاً جھگڑے کے جواب کے طرف. حتی یسع للوکیل، یہاں تک کہ جائز ہے وکیل کے لیے ان یجیبا بنام، یہ کہ وہ جواب دے نام کے ساتھ. کما یسع ان یجیبا بلا، جس طرح گنجائش ہے اس کو یہ کہ وہ جواب دے لا کے ساتھ. لأن التوکیل بنفس الخصومت ماجور شرعا وعادتا، اس لیے کہ وکیل نفس خصومت کا اس کو چھوڑا گیا ہے شرعا وعادتا، اس کو چھوڑا گیا ہے شرعا وعادتا. ولو كانت الحقیقت مستعملا، آگے حقیقت مستعملہ. فإن لم يكن لها مجاز متعارف، پہلی بات آگی اگر اس کے لیے مجاز متعارف نہ ہو. پہلا اصول یاد رکھنا. سمجھ آ رہی؟ حقیقت مستعملہ کا پہلا اصول کیا ہے کہ اس کے لیے مجاز متعارف. الحقیقت اولا، اگر مجاز متعارف نہ ہو، مجازی معنی مشہور نہ ہو تو پھر حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہے. حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہے. فربیخ بلا خلاف، بغیر اختلاف کے، بلا خلاف بغیر. وَإِن كَانَ لَهَا مجاز متعارف، اگر اس کے لیے مجاز متعارف ہو
تو پھر فل حقیقت اولا عند ابی حنیفہ علیہ رحمہ و عندہما العمل بعموم المجاز، اس کو بھی دیکھ لیں۔ اگر مجاز متعارف ہو، اگر مجازی معنی بھی مشہور ہو، تو پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حقیقی معنی پر عمل کیا جائے گا، مجازی معنی کو چھوڑا جائے گا، حقیقی معنی پر، مجازی معنی پر، جبکہ صاحبین کے نزدیک شاباش عموم مجاز، عموم مجاز پر عمل ہوگا۔ اب مثال دیکھیں، کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں نہر فرات سے نہیں پیوں گا، میں نہر فرات سے پانی نہیں پیوں گا۔ اب حقیقی معنی منہ لگا کر پینا، مجازی معنی کیا ہے؟ چلو یا برتن سے پینا۔ اب امام اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ حقیقی معنی، مجازی معنی مشہور ہے نا، میں نہر فرات سے نہیں پیوں گا۔ اب وہاں سے کوئی بندہ منہ لگا کر تھوڑا پیتا ہے، کس سے پیتے ہیں؟ چلو سے پیتے ہیں یا برتن وغیرہ سے پیتے ہیں۔ اب یہاں پر امام اعظم فرماتے ہیں حقیقی معنی پر عمل ہوگا، اگر وہ منہ لگا کر پیے گا تو حانث ہوگا۔ صاحبین کہتے ہیں کہ جیسے ہی پیے گا حانث ہو جائے گا، جس طریقے سے وہ پیے گا حانث۔ ایک اور مثال بھی، کہ اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا۔ گندم اس کا حقیقی معنی ہے الحنطہ، سمجھ آ رہی؟ ہنتا، ہاں گندم، اس کا حقیقی معنی ہے عین گندم کو کھانا، وہ جو گندم ہوتی ہے عین گندم کو کھانا۔ مجازی معنی ہے اس کے آٹے کی روٹی بنا کر کھانا، آٹے کی روٹی بنا کر کھانا۔ امام اعظم کے نزدیک کون سا معنی عمل ہوگا؟ حقیقی معنی پر۔ اگر عین گندم کو کھائے گا کیا ہو جائے گا؟ حانث۔ عین گندم کو کھائے گا کیا ہو جائے گا؟ اور صاحبین کے نزدیک جس طرح بھی کھائے گا، روٹی کھائے، سوجی بنا کر کھائے، حلوہ بنا کر گندم کو کیا ہو جائے گا؟ وہ حانث ہو جائے گا۔ الحقیقت اولا عند ابی حنیفہ وان کان لها مجاز متعارف، اگر مجاز متعارف ہو، اگر مجازی معنی مشہور ہو تو فل حقیقت اولا عند ابی حنیفہ، پس حقیقی معنی پر عمل کرنا اولا ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک العمل بعموم المجاز اولا، صاحبین کے نزدیک کس پر عمل ہوگا؟ عموم مجاز پر۔ کس پر عمل ہوگا؟ مثال ہو، اس کی مثال لو حلف لا یاکل من هذه الحنطة، اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا اس گندم سے، نہیں کھائے گا اس ينصرف ذلك الى عینها عنده، امام اعظم کے نزدیک اس کی اس قسم کو عین گندم کی طرف پھیرا جائے گا۔ کس کی طرف پھیرا جائے گا؟ اور حتی لو اکل من الخبز الحاصل منها، یہاں تک کہ اگر اس نے کھایا اس روٹی کو جو اس سے حاصل ہوئی ہے، خبزی الحاصل منها، جو اس روٹی کو جو اس گندم سے حاصل ہوئی ہے، تو لا یحنث عنده، تو امام اعظم کے نزدیک وہاں سے امام عندہما اور صاحبین کے نزدیک عموم مجاز پر عمل ہوگا۔ ان ينصرف، کہتے ہیں ينصرف الى ما تتضمنه الحنطة بطریق عموم المجاز، کہتے ہیں کہ اس کی قسم کو پھیرا جائے گا اس چیز کی طرف کہ جو گندم، جس کو گندم شامل ہے، جس کو گندم بطریق عموم مجاز، عموم مجاز کے طریقے کے ساتھ۔ فیحنث بعقلها یا فیحنث بعقلها، اس کو کھانے کے ساتھ وہ حانث ہو جائے گا۔ وہ روٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو، گندم جس کو شامل ہے اس میں، اس کو کھانے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ حانث ہو جائے گا۔ وبعقل الخبز الحاصل منها، اور گندم کی روٹی جو گندم سے حاصل ہوئی ہے اس کو کھانے کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا؟ آگے دیکھیں، وقضا لو حلف لا یشرب من الفرات، اسی طرح کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس نہر فرات سے، بولو، ينصرف الى الشرب منها قرعا، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی اس قسم کو پھیرا جائے گا اس سے منہ لگا کر پینا، منہ لگا کر پینے کی طرف پھیرا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت حانث ہوگا جب کیا کرے گا؟ اگر منہ لگا کر نہیں پیتا، برتن سے پیتا ہے، چولو سے پیتا ہے تو عندہما، صاحبین کے نزدیک الی المجاز المتعارف، مجاز متعارف کی طرف اس کو پھیرا جائے گا اس کی قسم کو، وہو شرب مائها، اور وہ اس کے پانی کو پینا ہے بأي طریق، کسی بھی طریقے کے ساتھ، بأي طریق کانا، کسی بھی طریقے کے ساتھ وہ پیے گا، کیا ہو جائے گا؟ بولو،